تو جو سیلاب میں خاص طور پر جو بارشیں ہوئیں اور اس کے بعد جو سیلابی ریلے آئے انہوں نے زیادہ نقصان دیا ہے، کیونکہ توقع سے زیادہ پانی آ گیا تھا، اور اس صورتحال میں جو پیش بندی تھی، جو حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے وہ کم پڑ گئے، خاص طور پر جس مقدار میں پانی آیا، اور خاص میں بات کروں گا مثلاً دیر، سوات اور کوہستان کے اضلاع میں تو اچانک آیا، فلیش فلڈز تھے، اس کی وجہ سے ایک تو نقصان ہوا ہے، اور جس میں زیادہ تر اس ایریا میں تو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج بہت ہوا ہے، پل کافی بہہ گئے ہیں، اس کے علاوہ سڑکیں بھی کافی حد تک اوپر سے جو پہاڑی وہ تودے آ کر گرے ہیں انہوں نے بھی روڈ بند کر دیے ہیں، کچھ سڑکیں بہہ گئی ہیں، کوہستان کے علاقے میں سڑکوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے، بلکہ شاہراہ قراقرم کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو ایک تو یہاں پر تو یہ صورتحال ہے، پھر چونکہ یہ پہاڑی علاقے تھے، مختلف وادیاں اور مختلف دروں میں لوگوں، گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبے تھے، تو یہ روڈ نیٹ ورک کے تباہ ہو جانے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو رابطہ تھا، زمینی رابطہ تھا، وہ کٹ گیا تھا۔ لیکن اب تو خیر وہ صورتحال ختم ہو چکی ہے، اب تو وہاں پہ ریلیف آپریشن چل رہے ہیں، تو اس لیے اب پانی کی سطح بھی کم ہو چکی ہے، ریلوں کی جو صورتحال تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ زیادہ تر جو اس وقت پریویلنگ سچویشن ہے وہ ٹانک، ڈیر اسماعیل خان اور چارسدہ اور نوشہرہ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں چونکہ دریا ہیں یہاں پہ، اور کافی چھوٹے بڑے دریا کئی ہیں، تو جو پانی آیا سائڈوں پہ پھیل گیا، تو ابھی تک وہ پانی جو ہے وہ رکا ہوا ہے، وہاں پہ کھڑا ہے، مختلف گاؤں میں کھڑا ہے، اور خاص طور پر جو دریاؤں کے کناروں پر بستیاں ہیں وہاں پر کافی حد تک پانی ہے۔ ادروائز جو دریاؤں میں سطح ہے وہ خاصی اب کم ہو چکی ہے، اب خطرے کی سطح سے نیچے جا چکی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ تقریباً تمام ان یعنی شمال میں بھی، مرکز میں بھی اور جنوب میں بھی اس وقت جو آپریشنز ہیں وہ سارے ریلیف آپریشنز ہیں، اور اب اس کو ہم بعض جگہوں میں بحالی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ جو کیمپ قائم کیے گئے تھے چارسدہ اور نوشہرہ میں اور ڈیر اسماعیل خان اور ٹانک میں، وہاں سے تو اب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو جانے کی اجازت ہے، آپ جائیں، اور زیادہ تر لوگ وہاں سے جا بھی چکے ہیں۔ تقریباً کوئی 66 کے قریب ہمارے کیمپ تھے ان دو اضلاع میں، مختلف جگہوں میں قائم کیے گئے تھے، اب ان میں سے کوئی 29 رہ گئے ہیں۔ لوگ اوور آل جو تخمینہ لگایا گیا تھا وہ تقریباً کوئی 1,80,000 کے قریب لوگ پورے صوبے کی بنیاد پر وہ ڈسپلیس ہوئے تھے اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے، کیمپوں میں آ گئے تھے، یا اگر سب کیمپوں میں نہیں آئے تو اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے تھے اپنے دیہات۔ ان میں سے اب ہمارے اوور آل جو فگر ہمارے پاس آئی ہے، یہ کل تک کی فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ڈی ایم اے کی طرف سے، اس میں تقریباً کوئی 20-22 ہزار کے قریب لوگ اس وقت ڈسپلیس ہیں، اور ابھی کچھ کیمپوں میں ہیں اور کچھ اپنے علاقوں کی طرف واپس نہیں آئے۔ پی ڈی ایم اے نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی کیمپ ہیں بس ان کا بند بھی کر دیا جائے، اور یہی جو مدد ہے یا جو پروویژن ہے فوڈ کی، خوراکی مواد کی، ادویات کی، ٹینٹوں کی، یہ اب لوگوں کو ان کے علاقوں میں پرووائڈ کی جائے۔ تو کیمپوں سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، اور ان کو وہاں اگر کسی کا گھر ڈیمیج ہے، کمرے گرے ہوئے ہیں، تو ان کو خیمے بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ عارضی طور پر اپنی رہائش کر سکیں۔ ان کو واپس بھیجنے کی ایک وجہ یہ کہ ایک تو صورتحال اب خطرے سے نکل چکی ہے تو نارملائز ہو رہی ہے، دوسرا یہ تھا کہ جن قصبوں سے لوگ نقل مکانی کر کے کیمپوں کی طرف آ گئے تھے یا محفوظ مقامات کی طرف، اب یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے قصبوں میں واپس جائیں، تاکہ جو سروے کی ٹیمیں اب نکلنے لگ گئی ہیں ان کو اب ڈپیوٹ کیا جا رہا ہے کہ جا کر نقصانات کا بھی اندازہ لگائیں گی، کتنے مکانات تباہ ہوئے ہیں، کتنے مکانات جزوی طور پہ نقصان ہوئے ہیں، کتنے مکمل تباہ ہوئے ہیں، ان کا سروے کیا جائے گا، اور پھر اس سروے کے حساب سے لوگوں کو امدادی رقوم جو ہیں، کیش جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ اب واپس اپنے اپنے علاقوں میں جائیں۔ تو یہ آپریشن شروع ہے، یہ کل سے، پرسوں سے بلکہ شروع ہے، تو بتدریج اب انشاءاللہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ تو اب ہم ریلیف کی سٹیج پہ ہیں انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں کہ ایون چارسدہ اور نوشہرہ میں بھی الدو پانی ادھر ادھر کھڑا ہے، لیکن صورتحال اتنی مخدوش نہیں ہے، ڈیر اسماعیل خان اور ٹانگ میں زیادہ ہے، وہاں پر ابھی پانی جو کھڑا ہے زمینوں میں آگے پیچھے وہ زیادہ ہے۔ ہمارے اس کے مطابق ڈیر اسماعیل خان میں اور ٹانگ کے اضلاع میں فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ باقی جگہوں میں سوات، مالاکنڈ، جھیل میں تو آپ کو پتہ ہے کوہستان میں فصلوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، زرعی زمینیں نہیں ہیں، لیکن وہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں زرعی زمینوں کو نقصان کمپیریٹیولی زیادہ پہنچا ہے۔ کوئی
بڑی تعداد میں مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں، مرے ہیں. اس وجہ سے جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں ان کو زیادہ برنٹ پڑا ہے. حکومت اب کیا کر رہی ہے؟ ہم نے جیسی یہ سیلاب کا مسئلہ شروع ہوا، میرے خیال میں 25 اگست کے آس پاس یہ پہلا ہٹ ہوا، تو اس سے کوئی چند دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی 12.5 کروڑ روپے مختلف اضلاع کو بھیج دیے تھے اسی سیلاب کے حفاظتی اقدامات کے لیے. اس سے پہلے بھی فنڈز بھیجے تھے، کوئی 2 مہینے پہلے بھی ہم نے تمام اضلاع میں جہاں جہاں بھی امکانات تھے کہ سیلاب سے وہ ہوگا خطرہ ہے، وہاں کے ڈپٹی کمشنر. میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ایک اعتماد کا تعلق ہے وہ کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا وفاق پہ وہ اعتماد ہے جو ہونا چاہیے. جو آئینی اسکیم کے تحت صوبوں کے حقوق بنتے ہیں اور وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے معاملے میں، ہمارے صوبے کے معاملے میں وہ وفاق وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اس کی میں آپ کو 2-3 مثالیں بھی دیتا ہوں. اس سے پہلے بجٹ جب آ رہا تھا، جب ہم بجٹ پہ کام کر رہے تھے جون کے مہینے میں، تو وفاق کی طرف سے ہمیں کمٹمنٹ تھی کہ وہ جو فاٹا کے جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان کی ترقی کے لیے ہمیں ڈیولپمنٹ بجٹ ایک خاص اماؤنٹ میں دے گا. جو گزشتہ سال ہمیں ملا تھا وہ تو کم از کم ملے گا، بلکہ ہمیں زیادہ کرنے کی کمٹمنٹ تھی. وفاق نے اس میں سے کوئی 25 ارب روپے کام کر دیے. اب وہاں پہ ہو گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا سلسلہ چلا ہے، لوگوں کا اعتماد بھی بحال کرنا ہے. ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ آپ اگر خیبر پختونخوا کا پاکستان کا حصہ بنے ہو، آپ کا قبائلی سٹیٹس ختم ہوا ہے، تو اب آپ کو ہم ایٹ پار لائیں گے باقی ڈیولپڈ اضلاع کے مقابلے میں، آپ اتنی اخراجات آپ پہ کریں گے اور سب. اور یہ تمام یہ وفاق نے بھی کمٹ کیا تھا اور دیگر صوبوں نے کمٹ کیا تھا کہ وہ اس میں مد میں پیسے ڈالیں گے تاکہ ان ریجنز میں ترقیاتی کام ہو. 25 ارب روپے وفاق نے ود ون اسٹروک آف پین اڑا دیے. اس کا اب نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ اب ہمیں جو ہمارا کرنٹ بجٹ ہے ہم وہ بھی نہیں افورڈ کر پا رہے ہیں. لوگوں کی تنخواہیں جو بالکل ایکسپینڈیچر ہے، گاڑیوں کے فیول، سرکاری جو اخراجات ہیں، اب اس کے لیے بھی پیسے کم پڑ گئے. تو ہوگا کیا کہ اب ہمارا ڈیولپمنٹل بجٹ کم ہوگا کیونکہ ہم نے وہ پیسے ڈائیورٹ کر کے اپنے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ پورا کرنا ہے. اور اب ڈیولپمنٹل بجٹ کو وزیر اعلیٰ نے تو کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں کام کو نہیں روکنے دیں گے. تو اب جو سیٹل ڈسٹرکٹس کا بجٹ ہے ڈیولپمنٹ کا، اس میں سے اب پیسے وہاں ٹرانسفر کیے جانے تھے. یہ کمٹمنٹ تھی. اوپر سے صحت، انصاف صحت کارڈ جو ایک کمٹمنٹ تھی کہ وہ ہوگا، اس میں بھی انہوں نے پیسے کم کر دیے اور قبائلی اضلاع کے لیے بجٹ ہی نہیں دیا تاکہ وہ وہاں پہ ان کو انصاف صحت کارڈ کی سہولت نہ ملے. وہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو ایکسٹینڈ کر دیا اپنے ریسورسز سے، خیبر پختونخوا کے ریسورسز سے. تو یہ تو وفاق کی طرف سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 2 اقدامات یہ ہوئے. اس کے بعد اب یہ جو سیلاب آیا، سیلاب میں بلوچستان کے وہاں بھی ایک اعلان کر دیا وزیر اعظم صاحب نے. سندھ گئے، وہاں بھی اعلان کر دیا. خیبر پختونخوا پہلے تو آئی نہیں. اس کے بعد جب بار بار میڈیا میں نے خود کئی بار یہ کہا کہ ذرا شہباز صاحب ادھر بھی ذرا نظر ڈالیں، یہ ہم بھی آپ کا ہی حصہ ہیں، پاکستان کا حصہ، نہیں آ رہے تھے. اس کے بعد جب آئے ہیں کافی کی، اس کے بعد تو اور خاص طور پہ خان صاحب گئے جب ڈی خان اور ٹانگ کا دورہ کیا تو وہاں پہ بھی لوگوں نے، پھر میڈیا نے خاص طور پہ کئی ٹاک شوز میں بھی یہ بات اٹھائی گئی. تو پھر یہ آئے امیر مقام کو ساتھ لے کے اور وہاں کھڑے ہو گئے سوات میں. 10 ارب روپے کا اعلان کیا ہے لیکن صرف اعلان ہے. نہ وفاق کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے کہ آپ کو یہ پیسے بھیجے جا رہے ہیں یا کس مد میں بھیجے جا رہے ہیں، کس کانٹیکس میں بھیجے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نتھنگ، صرف ایک زبانی اعلان ہے جو میرے خیال میں میڈیا کی کنزمپشن کے لیے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ جی میں آیا اور میں نے 10 ارب دے دیے. اب وہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کس شکل میں آئیں گے، کوئی ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے. دوسری بات، سڑکیں NHA کی ذمہ داری ہے، نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کی. زیادہ تر سڑکیں جو ہمارے صوبے میں ہیں، بڑی GT روڈز اور یہ جو ہیں، یہ ساری ان کی ذمہ داری ہے. ایسی پڑی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. کئی اور چیزیں، چینلز ہیں، یہ جو گرڈ لائنیں جو تباہ ہوئی ہیں، گرڈ سٹیشنز جو ہیں، یہ بھی انہی کی ذمہ داری میں آتے ہیں. کچھ بھی ابھی تک نہیں ہے. ایک پیسہ کا بھی ابھی تک ہمیں نہ سپورٹ ملی ہے، نہ کوئی یہاں آیا ہے کہ وہ چیک کرے کہ بھئی ہم وفاق کی طرف سے آئیں، ہماری سڑکیں تھیں یہ تباہ ہوئی ہیں، ان کے ہم سروے کرنے آئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ سروے بھی اگر ہو رہا ہے تو ہم کرا رہے ہیں. ہمارا جو صوبائی جو سروے ٹیمز ہیں وہی لگی ہوئی ہیں. تو ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستقل انداز میں چل رہا ہے. تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ وفاق کے ساتھ ہمارا کوئی تعاون
ہماری طرف سے نہیں ہے لیکن ان کی طرف سے بالکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کی جا رہی ہے, ہمارے خلاف باتیں بھی کی جا رہی ہیں. مطلب اب اس سے زیادہ احمقانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ بلاول زرداری فارن منسٹر آف پاکستان کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جس دن کوہستان میں 5 بندے مدد کے لیے پکار رہے تھے اس وقت وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ڈی آئی خان میں جلسے میں تھا, وہ خان صاحب کو لے کے گیا تھا, بلکہ سیاسی جلسوں میں استعمال ہو رہا تھا. اب یہ دیکھیں نا, اتنی غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ ہے. اس پر میں نے پریس کانفرنس میں بات بھی کی. وہ پریس کانفرنس میں جو میری اسٹیٹمنٹ تھی اس کو بھی توڑ مروڑ کر کسی اور طرف لے گئے اور اس کو بھی عجیب سے انداز میں پیش کیا. اور یہ ہمارے یہاں پہ ایک ہے, میں اس کا نام لے کے اس کو ساتھ عزت افزائی نہیں دینا چاہتا, وہ بھی لال ٹوپی پہن کے پھر رہا ہوتا ہے. اس نے بھی پھر جب وزیر اعظم اگلے دن آئے تو ان کو شکایت کی کہ دیکھیں جی ہیلی کاپٹر تو وہاں استعمال ہو رہا ہے, اور خیبر پختونخوا کا وزیر اطلاعات کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر تو ریسکیو کے لیے نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا نہیں ہے, ریسکیو کے لیے نہیں ہے. ہاں, ریسکیو کر ہی نہیں سکتا. اب یہ میری گاڑی باہر کھڑی ہے یا بابر خان کی گاڑی کھڑی ہے, آپ کی گاڑیاں کھڑی, اب یہ گاڑیاں یار یہ بطور ایمبولینس تو نہیں استعمال ہو سکتی نا. بندے کو چلو آپ زخمی حالت میں اٹھا کے اسپتال تک تو لے جا سکتے ہیں, اس کو آکسیجن تو گاڑی میں نہیں دے سکتے ہو. ہر چیز اپنے مقصد کے لیے بنتے. ریسکیو ہیلی کاپٹر جو ہے اس کے اندر اپنا اکوپمنٹ ہوتا ہے, اس کا روٹر, اس کے جو سسٹم ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافی دیر تک ایک جگہ معلق رہ سکتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں, اور وہ خراب موسم میں برفانی طوفان ہو, چاہے شدید بارش ہو, چاہے آندھی ہو, وہ اس میں ٹریول کر سکتا ہے, فلائی کر سکتا ہے. وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ایک تو خیر 4 سیٹوں والے ہیلی کاپٹر میں تو 2 پائلٹ آگے بیٹھتے ہیں اور پیچھے 2 بندے بیٹھ سکتے ہیں, اور ایک اتنی چھوٹی سی جگہ اس میں بندہ زبردستی کوئی گھس جائے تو وہ بیٹھ جائے گا, ادروائز جگہ ہی نہیں ہے. جو بڑا ہیلی کاپٹر ہے MI-17 وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے, فلائنگ کے لیے, سفر کے لیے تو فٹ ہے. آپ ایک جگہ اگر اس کو آپ بٹھا سکتے ہیں, زمین پہ لینڈنگ کر سکتے ہیں, تو لینڈنگ کر کے ایک جگہ سے لوگوں کو بھی اٹھا سکتے ہیں, سامان بھی اٹھا سکتے ہیں, دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے. لیکن خراب موسم میں وہ بھی نہیں کر سکتا. جو کوہستان کا واقعہ تھا اس میں کتنا خراب موسم تھا, پہلے دن کا وہ واقعہ تھا, اور ہیلی کاپٹر 2 گھنٹے کی کیا کہتے ہیں 2 کلومیٹر فاصلے پہ بھی کھڑا ہوتا تو وہ آ ہی نہیں سکتا تھا, وہ فلائی نہیں کر سکتا تھا. ٹیمیں بھیجی گئی تھی ان کے لیے. میں ویسے ایک مثال کے طور پہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ کیا ہوتا ہے. ٹیمیں بھیجی گئی, جو دوبیر کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے بھیجی گئی, کیونکہ دوبیر ضلع میں ہی تھا وہ مسئلہ, کوہستان میں دوبیر کے علاقے میں تھا. اچھا, وہ گئے ہیں تو وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سڑکیں بند تھی, سخت تھی, تو وہ جو امدادی ٹیمیں تھیں سول ڈیفنس کی اور ریسکیو 112 کی, ان کو بھی جانا, گاڑیوں میں نہیں جا سکتے تھے, تو وہ پھر پیدل گئے. پیدل جانے میں ان کو کئی گھنٹے لگ گئے. وہ اس کے ملبے کے اوپر سے جاتے جاتے وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت تک وہ بدقسمتی سے وہ حادثہ ہو چکا تھا. اسی حادثے کے کچھ گھنٹے بعد جب یہ وہاں پہنچے ہیں, قریبی فاصلے پہ 3 اور لوگ ریلے میں پھنس گئے تھے, ان کو انہوں نے جا کے نکال لیا. اب اگر وہ سڑک نہ بند ہوتی, بارش نہ ہوتی, وہ پہنچ جاتے تو شاید یہ بھی بچ جاتے, لیکن بارہ نہیں ہو سکا, ایک حادثہ ہو گیا. اب اس حادثے کو وزیر خارجہ بھی ریپیٹ کر رہا ہے, اور اس سے نہیں ریپیٹ کر رہا کہ ہمدردی ان 5 بھائیوں کے ساتھ ہے, جو لوگ تھے. ہاں, لے میڈیا نے انہوں نے اٹھایا, ہاں بھائی کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکل وہ کہ جی ہیلی کاپٹر کیوں نہیں پہنچا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو رویے ہیں, ان رویوں سے نظر یہ آتا ہے کہ وفاق اس مسئلے پر بھی سیاست ہی کر رہا ہے, اور ہمارے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کوئی اس گیم میں نہیں. جی دیکھیں, میں 2 چیزیں بتاؤں. ایک تو یہ ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کی جو بیماری ہے یہ پورے پاکستان کی بیماری ہے, کہ یہ ہماری ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ یہاں پر NOCs لے لیے جاتے ہیں, قانونی جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا, پورا کیے بغیر دیگر طریقوں سے لوگ لے لیتے ہیں. جہاں جہاں چیز سامنے آتی ہے, روشنی میں آتی ہے, پتہ چلتا ہے, تو وہاں تو ایکشن لے لیا جاتا ہے. لیکن روٹین میں شہروں میں بھی ہو رہا ہے, اور یہ جو تفریحی مقامات ہیں یہاں بھی ہو رہا ہے. میں ایک بات جو شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اپریل میں وزیر اعلیٰ نے محمود خان صاحب نے ایک اجلاس بلایا, جس میں اسی حوالے سے مانسون کی جو متوقع بارشیں تھیں اس کے حوالے سے منصوبہ بندی کی گئی کہ بارشیں ہوں گی تو, اور خاص طور پر گرمی بھی زیادہ پڑے گی تو گلیشیئرز بھی زیادہ رفتار سے پگھلیں گے, پانی زیادہ آئے گا, تو اس لیے یہ جو نالے ہیں ان کو کلیئر کیا جائے, ان کو
ان کے پشتے جو ہیں اور جو کنارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے, جہاں پہ ملبہ آ کر پڑا ہوا ہے ان کو ہٹایا جائے تاکہ فلو آف واٹر کو رکاوٹ نہ ہو. یہ سب کچھ ہوا. اس وقت ہم نے ایکشن بھی لیا, کچھ مقامات پہ ایکشن لیا گیا. وہ ذمہ دار نیچرلی جو انتظامیہ ہے, جو بھی NOC جس نے ایشو کیا ہے اور غیر قانونی طریقے سے یا قانونی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر جس نے NOC دیا ہے, وہ بالکل ذمہ دار ہے. یہ بات تو ہمارے اب فیصلہ ہے کہ اب نہ ہم ان کے ساتھ رعایت کریں گے, نہ ہم نرمی کریں گے, اور انشاءاللہ اب ناجائز تجاوزات کے خلاف باقاعدہ ایک پلان کے تحت, ایک بڑے منصوبے کے تحت ان کو روکا جائے گا. جہاں ہوئی ہیں ان کو ڈیمالش کرنے کے لیے ایکشن کیا جائے گا. اس میں ہمیں امید ہے کہ عدالتیں بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گی, اور غیر ضروری اسٹے آرڈر یا ایسے اسٹے آرڈر کے جو ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالے وہ ہمیں نہیں, وہ ہمارا راستہ نہیں روکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب تو ایون اس حد تک بات ہوئی ہے کہ اب ہم نئی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں, تاکہ وہ ایک ہوتا ہے کہ جس طرح سڑک کے سے کچھ فاصلے پر آپ تعمیر نہیں کر سکتے, اسی طرح نالوں میں بھی ہم نے وہ جو قانون ہے اس کو مزید امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. اسمبلی سے ہم اس میں ترامیم بھی لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ اب یہ جو تجربہ ہوا ہے اس کے بعد تو میرے خیال میں شاید جو ناجائز تعمیرات کرنے والے ہیں ان کو بھی سبق مل گیا, اور جو حکومت ہے اس نے بھی سبق سیکھ لیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ آئندہ اس کے ساتھ بات کیا جائے گا.